نہیں جا رہا۔ پھر میں نے شیخ الہند کا دوسرا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج کو دیکھے، ہم نے ایک پہلو کو دیکھا ہے، دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے، اس پر مجھے قلباً دکھ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بددیانتی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ایک پہلو کا تذکرہ کر دیا جائے اور دوسرے پہلو کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا، وہاں لاہور آسٹریلیا مسجد میں امام اہل سنت کے نام پہ سیمینار منعقد کیا گیا، خدمات امام اہل سنت کے نام پہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تذکرہ کرنا تھا۔ میں نے حضرت کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام فتنوں کا تذکرہ کیا، جن کے خلاف میرے شیخ کا قلم چلا ہے۔ بیان سے فارغ ہوئے حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، وہ میں نہیں چلا گیا، ہماری ملاقات نہ ہو سکی، کسی کے نام پہ پیغام چھوڑا۔ میرا کوئٹہ کا سفر ہوا، حافظ صاحب مجھے ملے تو فرمانے لگے، میں نے تمہارے نام پیغام چھوڑا تھا، تمہیں ملا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا پیغام تو نہیں ملا۔ فرمانے لگے خدمات امام اہل سنت کو بیان کرنے کا حق تو نے ادا کیا ہے، تو نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کچھ خدمات کا ذکر کر دیتے ہیں، سٹیج پر بیٹھے باتوں کی رعایت کر لیتے ہیں، اس لیے ہم نے بات کو چھوڑ دیا۔ تو نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا ہے، میری بات پہ توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند کی مزاج کو دیکھنا، جہاں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وسیع تر مفاد کے لیے شیخ الہند نے غیروں کو سٹیج پہ بلا لیا ہے، یہ مجھے صاف صاف نظر آتا ہے۔ اگر انگریز کو بر صغیر سے نکالنا تھا تو کانگریس کو بھی ساتھ میں لایا ہے، مجھے اس کا انکار تو نہیں ہے۔ شیخ الہند نے باطل کو ساتھ میں لا کے بڑے باطل کا مقابلہ کیا، میں اس کو تو مانتا ہوں، لیکن شیخ الہند کے علمی مقام کو دیکھنا۔ میں اس دور کی بات کہہ رہا ہوں جب شیخ الہند اتحادی امت کے داعی تھے، اتحادی امت کا نشان تھے، اتحادی امت کی علامت بن چکے تھے، لیکن اس وقت جب بعض لوگوں نے دیوبندیت کو للکارنے کی کوشش کی ہے، شیخ الہند کی پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انگریز کو نکالنا ہے تو ہندوؤں کے خلاف بھی قدم نرم رکھنا چاہیے، چونکہ انگریز کو نکالنا ہے چھوٹے چھوٹے فتنوں کو ساتھ رکھو تاکہ کسی طرح مفاد کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب اسی طرح دیوبند کے بندے مقابل ایک عالم نے پمفلٹ لکھا، عالم کا نام محمد حسین بٹالوی کا، 10 مسئلے لکھ دیے، ایک مسئلے میں 10 روپے کا انعام لکھ دیا، کہا یہ رفع الجدین کے اوپر جو ہم سے بات کرے گا ہم 1 روپیہ دیں گے، فلاں مسئلے پر 1 روپیہ دیں گے۔ آپ اٹھا کے تاریخ شیخ الہند کی دیکھو، پھر شیخ الہند کی حمیت اور غیرت کو جوش آیا۔ شیخ الہند نے ادلہ کاملہ کے نام سے اس کتاب کا جواب لکھا ہے، وہ محمد حسین بٹالوی خود تو جواب نہ لکھ سکا، اس نے مولوی عبد الکریم کو لیا، شیخ الہند کا جواب ایضاح الادلہ کے نام پہ مفتاح الادلہ کے نام پہ لکھا، شیخ الہند نے پھر جواب ایضاح الادلہ کے نام پہ لکھا ہے۔ آج 100 سال گزر گیا، اس کتاب کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ شیخ الہند نے ساتھ رکھا ہے، لیکن جب مسئلے کو چیلنج کیا تو شیخ الہند نے جواب بھی دیا۔ شیخ الہند کی پالیسی کو سمجھے، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، ایک پہلو کو بیان کرنا باقی چھوڑ دینا بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ میں نے اس لیے کہا ہے شیخ الہند کا نام لے کے آپ دیکھیں کہ شیخ الہند کے طرز پہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں ایک واقعہ کر رہا تھا، حضرت شیخ الہند نے ساتھ رکھا، لیکن جب لوگوں نے اس اتحاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حنفیت پہ الزام لگائے تو کیا شیخ الہند نے جواب نہیں دیا؟ جواب دیا ہے۔ میں اگر تو کوئی پرانی باتیں کرتا ہے بات لمبی ہو جائے گی، میں تیرے دور کا واقعہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں قائد جمعیت مولانا فضلمان دامت برکاتہم کے والد گرامی حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں، اگر نوجوان موجود میں کون کے قائد بھی بنے ہیں، سیاست کے میدان کے بتاج بادشاہ تھے، کون نہیں جانتا۔ لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاقے کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی چند دن قبل مولانا فضلمان دامت برکاتہم سے ہماری مفصل ملاقات تھی تو مولانا فرما رہے تھے کہ میرے علاقے کے حالات کو دیکھو، ادھر بڑے تو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، میں نے اس سے ووٹ بھی لینے ہیں، میں نے مسئلہ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، کتنے عجیب انسان تھے، ادھر نوجوانوں کے اتحاد کے ذمہ دار بھی بنے ہیں، ادھر ساتھ ملا کے چل بھی رہی ہے، لیکن جب فتنہ اٹھا ہے تو مفتی محمود نے کیسے جواب دیا؟ آل دیوبند کا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے نبی
महमूद ने तस्कीन सुदूर किताब लिखा कि फितने का कला कमा भी किया।